اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ صدق اللہ. حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں. معزز سامعین، یہ چوتھے سپارے کا آخری رکوع ہے. ہمارے علم و دانش کے مطابق 5 سال نہیں جی 5 سال، ان کے پاس 6.5 کا ریکارڈ ہے، ہم کو یاد 5 سال کا ہے. بہرحال جو بھی ہے قریب قریب ہے. 5 سال میں ہم چوتھے پارے کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ بہت سی معلومات تازہ ہو رہی ہیں، اور 4 پارے ہونے کے بعد اور کتنے باقی؟ 26 باقی ہیں. 26 باقی ہیں تو 26 سال لگیں گے جی، ابھی اور زیادہ لگیں گے اور زیادہ لگیں گے. خدا کرے کہ ان سالوں تک آپ سننے کے لیے سلامت رہیں، ہم سنانے کے لیے سلامت. گزشتہ صحبت میں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے اوپر تمہاری سوتیلی مائیں حرام ہیں. تم پر سوتیلی مائیں حرام ہیں. کون سوتیلی ماں؟ وہ جو باپ نے دوسرا نکاح کیا ہو اور اس نکاح کی نسبت سے وہ ماں ہو جاتی ہے، تو وہ ماں اولاد کے اوپر حرام ہے. یہ بات ہوگی. آج کی صحبت میں بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ تمہاری جو حقیقی مائیں ہیں، جو سگی مائیں ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں. اور امہاتکم حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں. مائیں بھی حرام اور ہماری ذاتی بیٹیاں وہ بھی حرام. وہ اخواتکم اور بہنیں، ہماری سگی بہنیں، تفصیل تو آگے لاؤں گا میں آپ کو، حرام ہے. وہ عماتکم باپ کی بہنیں، پھوپھیاں بھی حرام ہیں. وہ خالاتکم اور ماں کی بہنیں، باپ کی بہنیں بھی حرام اور ماں کی بہنیں بھی حرام. وہ بنات الاخت اور بھائی کی بیٹیاں بھی حرام. وہ بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں بھی حرام، یعنی بھتیجی بھی حرام اور بھانجی بھی حرام. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جسے دایا کہتے ہیں، وہ ماں بھی کیا ہے؟ حرام. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ بہنیں بھی حرام ہیں جو تمہارے دودھ میں شریک تھیں.
تفصیل باقی ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کو پوری کروں گا. حرام ہوئی. حرام کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک وہ معنی کہ ممنوع، سمجھے، منع، اور علیحدگی، دور رہنا، یہ ہے حرام. اور ایک ہے لفظ حرام جس کا ایک معنی عظمت اور تعظیم ہے. کیا ہے؟ عظمت اور تعظیم ہے. اس کو بھی حرام کہتے ہیں اور یہ بھی حرام. حرام وہ ہے، ہر دو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے. جو چیز اللہ کے طرف سے منع کی گئی ہے، جس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام، وہ گناہ ہے. اور بعض عظمتوں کے لیے لفظ حرام آتا ہے، جیسے بیت الحرام، سمجھے، مسجد الحرام، جیسے محرم الحرام، ذی الحجۃ الحرام، ذی قعدۃ الحرام. تو یہ مہینے، اس کو حرام کا لفظ کہا گیا. اور کعبے کے متعلق کہا گیا، ہر مسجد مسجد ہے، مگر کعبے کی جو مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے. تو وہاں جو حرام کا لفظ آیا ہے وہ ممنوع یا ناجائز کے طور پر نہیں، وہ حرمت، عزت، تعظیم. یہ مہینہ محرم الحرام ہے، بڑی حرمت والا ہے. یہ مہینہ ذی الحجۃ الحرام ہے، یہ بڑی حرمت والا ہے، بڑی عزت والا مہینہ. وہ مسجد الحرام ہے جو تمام مساجد میں بڑی عظمت والی. ہر مسجد کو مسجد کہا گیا، بڑی مسجد کو جامعہ مسجد کہا گیا، مسجد قباء رکھا گیا، مسجد نبوی رکھی گئی. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء بنائے، سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی تعمیر فرمائی. بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے. یہ سب مساجد ہیں، عام مساجد بھی ہیں، خاص میں جامعہ مسجد ہے، پھر مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، مسجد قباء ہے. جی، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 کا ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور مسجد میں اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت سے پڑھیں گے تو 27 درجے کا ثواب ہے. جامعہ مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے. تو جامعہ مسجد جانا نہیں ہے. جامعہ مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں جمعہ ہوتی ہو، جہاں جماعت ہوتی ہو وہاں جمعہ ہوتی ہے، جہاں جمعہ ہوتی ہے وہ جامعہ مسجد. جی، تو جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 500 درجے کا ہے. آپ کعبۃ اللہ میں، مسجد بیت الحرام میں، مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000. حدیث ہے، اس کا پر یہ نہیں کرنا، سرکار کا فرمان ہے. تو 1,00,000 ثواب وہاں، 50,000 کا ثواب وہاں، 500 کا ثواب وہاں، 1 کا ثواب یہاں، اور 27 کا ثواب یہاں. تو الگ الگ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مساجد ہیں، محلے کی مساجد ہو، جامعہ مسجد ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد قباء ہو، مسجد اقصی ہو، جتنے بھی مساجد ہیں یہ سب اللہ ہی کے گھر ہیں، مگر ان تمام گھروں میں حرمت والا گھر جو ہے وہ کعبۃ اللہ، وہ مسجد حرام، بڑی عزت والا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے حرام کا کے معنی کتنے ہوئے؟ 2. کیا کیا ہوئے؟ ایک ممنوع اور ناجائز، اور دوسرا حرمت اور عظمت. تو یہاں فرمایا حرمت علیکم، 2 معنی یہاں لیے گئے، 2 معنی یہاں، دو معنی بھی یہاں لیے گئے. حرمت علیکم، تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، تم ان سے کیا نہ کرو؟ نکاح نہ کرو. ایک تو حرام کا لفظ آ گیا، حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں نکاح کرنا. کیوں وہ حرام ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ بڑی عزت والی ہے، عظمت والی ہے.
تعظیم والی ہیں، انہوں نے تمہیں جنا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں بڑی قدر والی ہیں، تم ایسے قدر والیوں کی ناقدری مت کرو، اس لیے تمہارے اوپر کیا کر دیا؟ حرام۔ کس کو؟ ماں کو۔ یاد رکھیے ماں حرام ہے نہیں کہا، امہاتکم، مائیں، نکاح کر لیا، چوتھا نکاح تک کر لیا جائز ہے، مگر یہ چاروں مائیں اس کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ یہ تین مائیں کیا ہو گئی؟ سوتیلی ہوئی ماں ہیں، باپ کی نسبت سے اسے نکاح نہیں کریں گے، یہ ماں ہے باپ کی نسبت سے بھی نہیں کریں گے، اور خود کو پیدا کی ہے اس واسطے سے نہیں کریں۔ اور کے معنی اصل کے، کے معنی اصل کے، اصل کو کہتے ہیں، بنیاد، اساس، اصل کہتے ہیں۔ جیسے القرا، تمام شہروں میں کعبے کو القرا کہا گیا، تمام کتابوں میں قرآن کو الکتاب کہا گیا، جی پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کو الکتاب کہا گیا، حضور کو امی کہا گیا، جی تو امی ان پڑھ کے معنی میں نہیں لیتے، یہاں وہاں کیا لیتے؟ اصل ہے۔ ساری کتابوں کے اصل قرآن، سارے قرآن کے اصل سورہ فاتحہ، سارے شہروں کا اصل کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ، اور ساری کائنات کے اصل محمد رسول اللہ، ساری کائنات کے اصل محمد رسول اللہ۔ اصل نہیں ہے تو فرع کی کوئی حقیقت نہیں، وجود نہیں۔ فرع کس سے ہے؟ اصل سے ہے، تو ساری کائنات ہے نہیں ہے؟ تو یہاں ایک بات یاد رکھیے، ساری کائنات کا ہونا ہی حضور کے رہنے کو بتاتا ہے۔ حضور نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، اور پیغمبر میسج دے کر پیغام سنا کر جانے کے لیے آئے، مگر حضور اصل کائنات ہے۔ آپ ہی سے تو کائنات شروع ہوئی، جی حضرت آدم سے تو آدمیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جی مگر کائنات کے اصل جو ہے محمد رسول اللہ۔ حضور فرماتے میرے سے نور سے ساری کائنات بنی، میرے نور سے ساری کائنات بنی، تو اس لیے حضور کو کیا بولے؟ امی، اصل کائنات، امی۔ تو امی کا معنی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضور ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، امی ان پڑھ کے معنی میں بھی ہے، مگر وہ غیر نبی کے لیے، حضور کے لیے نہیں ہے۔ کچھ باتیں جی دیکھو، یہاں سے ایک بات سمجھو کہ ماں سوتیلی دوسری تیسری چوتھی بیوی جو باپ کی ہے، وہ ہماری کیا ہو گئی؟ ماں ہو گئی، وہ ہماری ماں ہے، ایکسپٹ کرو نہ کرو ماں ہے، قبول لے تو اچھا ہے، نہیں قبولے تو ٹینشن میں رہو اندرونی طور پر، سمجھے؟ جو بھی ہے وہ ماں ہے۔ اگر باپ مر کے پڑا ہے، اس نے آ کر کہا میں اب تمہارے باپ کی بیوی ہوں، تو اسے دھکے نہیں مار سکتے، بیوی ہوں بول دی، ماں مان نہیں۔ تو یہ مائیں جو ہیں، کون سی؟ سوتیلی وغیرہ جو مائیں ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ حرام کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اور عورتیں جائز تھیں، انہی میں ان کا شمار تھا، یہ ہماری اصل مائیں نہیں تھی، انہی میں ان کا شمار تھا، مگر چونکہ باپ عظمت والا ہے، باپ عظمت والا ہے، اور باپ کی عظمت کی وجہ سے ان سے جو نکاح ہو گیا ہے، ان کی بھی عظمت ہوگی، تو کہا امہات کو، تو کہنا چاہیے، تمہاری ماں تم پر حرام ہے کہنا چاہیے، امہاتکم کہا، کیا ہے؟ امہاتکم کہا، تو امہاتکم سے مطلب یہ لفظ امہاتکم میں صرف ماں ہی نہیں، ماں کے درجے میں جو بھی ہے وہ سب تمہارے لیے حرام، جیسے تمہاری دادیاں پوتے پر حرام، نانیاں نواسے پر حرام، جی دادی حرام ہے، پردادی کا ذکر نہیں آیا ہے، بولے پردادی بہت دور ہو گئی، وہ پردادی بھی کیا ہے؟ حرام، پڑنانی بھی
حرام. سکڑ دادی وہ تو دیکھتے نہیں مگر دیکھے تو سکڑ دادی بھی حرام. سکڑ نانی حرام. اوپر سے جتنی ہیں نسبت کی وہ سب حرام. تو ماں کے درجے میں سوتیلی ماں کو بھی لایا گیا, دادی کو بھی لایا گیا, پردادی کو بھی لایا گیا جی, اور نانی کو بھی لایا گیا, پڑنانی کو بھی لایا گیا, اوپر تک کے جتنی عورتیں اجداد میں سے ہیں, اپنے اجداد میں سے. نچلی کو نسل کہتے ہیں اور اوپر کو جد کہتے ہیں. نچلی سطح کو کیا کہتے ہیں؟ نسل. اوپر کو کیا کہتے ہیں؟ جد. سمجھے؟ تو اجداد میں شامل ہیں. دادی ہماری جد میں سے, نانی ہماری جد میں سے ہے, دادا ہماری جد میں سے ہے, بیٹا ہماری نسل میں سے ہے, بیٹی ہماری نسل میں سے ہے. سمجھے؟ جد کسے بولتے ہیں, نسل کسے بولتے ہیں, ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. امہاتکم تمہاری مائیں کیا ہیں تمہارے اوپر؟ حرام ہیں. عظمت والی ہیں, وہ بڑی عظمت والی ہیں. یاد رکھنا. فرمایا مفسرین نے کہ آخر کیا بات ہے کہ ماں کو یا ماں کے درجے والی عورتوں کو کیا کر دیا گیا؟ حرام قرار دیا گیا. تو دیکھیے اس میں ایک چیز ہے, وتی. وتی وتی ملنے کو کہتے ہیں مجامعت, صحبت کرنا. اور یہ صحبت جائز سب کچھ ہونے کے باوجود یہ صحبت جو ہے ایک شرم کی چیز ہے. کیا ہے؟ شرم کی چیز ہے. جائز ہے, نکاح ہو گیا ہے, میری بیوی ہے, سب کچھ ہے, مگر کیا ہے وہ؟ شرم ہے. سمجھے؟ دروازہ کھول کر جو ہے میری بیوی نے بول کر یہ کیا, کر سکتا ہے؟ بولو شاہ صاحب. ہاں چپ بڑھ گئے, نہیں کر سکتا. تو یہ شرم کی چیز ہے. حالانکہ وتی جائز ہے, اپنی بیوی سے ملنا صحبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے, بلکہ عبادت ہے. اولاد پیدا کرنے کی نیت سے جب ملاقات کرتا ہے اپنی بیوی سے تو ملاقات کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. بچے کاٹنے کی نیت سے نہیں. حضور فرماتے ہیں بچے ہونے کی نیت سے کرو, اولاد قطع مت کرو. اگر بیوی عائشہ ہو گئی ہے, عائشہ بولے تو سمجھنا, آسیہ نہیں, عائشہ بولے تو جس کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اس کو عائشہ, جس کا پیریڈ بند ہو جاتا ہے اس کو عائشہ کہتے ہیں. اس پوزیشن میں آ گئی. مرد یہ چاہتا ہے کہ اسے اولاد ہو, وہ اولاد نہیں ہوتی اس سے, تو اولاد کی خاطر پھر دوسرا نکاح کر, اجازت ہے. تو اولاد کے لیے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے, مگر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو بیوی ساتھ میں ہے اس سے ملے اور یہ کہے کہ اولاد نہیں ہونا, اولاد نہیں ہونا. یہ منع کیا گیا. نہیں ہوتی ہے وہ اپنی جگہ, نہیں کرتا اپنی جگہ, کہ عائشہ ہو کے بعد کرنا ضروری ہے کیا بول کر یہ چپ بہانے بنانا نہیں. سمجھے؟ اسلام نے اجازت دی ہے. اجازت الگ چیز ہے, حکم الگ چیز ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا, حکم الگ چیز ہے اور اجازت الگ چیز ہے. اجازت چلتا ہے, کرو کوئی بات نہیں. حکم ماننا ہے, یہ کرو بس. مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. اگر ان کے اندر تم عدل نہیں کر سکتے فواحدہ, بس ایک بس ہے. یہ ایک بس کا جو حکم ہے, یہ کیا ایک بس کیا ہے؟ حکم. ایک بس حکم. مثلا و ثلاث و رباع, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, یہ کیا ہے؟ سمجھے؟ اجازت الگ چیز ہے اور حکم الگ چیز. ایک پر رہنے کا ہی اسلام نے حکم دیا. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں, اسلام نے ایک ہی کا حکم دیا. اب تمہارے حالات کو خدا اور رسول جانتے ہیں کہ اس کی یہ حالت یہ ہے, اس کا مزاج یہ ہے, اس کی یہ ہے, غلط راستے میں نہ جائے, اس کی اولاد اس کی ہونے والی ہے,
غلط جگہ سے اولاد ہو رہی ہے تو اولاد پر دھبا بیٹھ جائے گا، اولاد کے تعلق سے جو ہے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں گے. اولاد کی پاکی کے واسطے اجازت دے دی کہ تم پاک رشتہ قائم کرو. وتی کرنا، وتی سمجھ میں آیا نا؟ میں بتایا نا وتی کرنا کیا ہے. وتی کرنا ملنا، صحبت کرنا. یہ صحبت کرنا عبادت، صحبت کرنا جائز، صحبت کرنا حلال حکم. سمجھے؟ یہ بیوی کا حق، بیوی کا حق خالی کپڑا بھی مکان دے دینے کا نہیں، روٹی کپڑا مکان بولا. سمجھے؟ ہمارے پتی سمجھے؟ تو یہ حلال، بیوی سے ملنا حلال، مگر نیت یہ لازم نہیں ہے. ملنے والا دیکھ اب ملاقات ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہوئی تو میں مانتا نہیں بول کر یہ سب یہ نہیں کر سکتا. نیت یہ ہو کہ میری اس ملاقات سے اللہ مجھے صالح اولاد. نیت ہماری ذاتی چیز ہے، وہ بیوی کو بھی نہیں بولیں گے. اس نیت سے ملنا ہے، سمجھے؟ اور ایسا ہے یہ ملنا عبادت بھی ہے، اور ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ رات کا دن گزرا، جمعہ کی رات آ گئی. پہلے رات ہے بعد میں دن ہے. جی جمعہ کی رات جمعہ گزرنے کے بعد آتی وہ نہیں، جمعہ آنے سے پہلے جو رات آتی وہ جمعہ کی رات. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات میں اگر بیوی سے ملاقات کیا جی اور غسل اس پر واجب ہو گیا، جمعہ کی صبح میں اس نے غسل کیا، تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے وقت میں اس کا جو قطرہ پانی کا جو گرتا ہے، ایک ایک قطرے پر ایک ایک صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے. سمجھے؟ تو ایسی چیز ہے. اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ اتنی اجازت، اتنا یہ، اتنا حکم، ایسا ثواب، ساری باتیں بتانے کے بعد پھر بھی اس میں کیا رکھ دی گئی ہے؟ شرم رکھ دی گئی ہے. اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں بول کر نماز پڑھے جیسا کھلا پڑے. جیسے جیسے ایج بڑھ جاتی ہے شرم بھی بڑھ جاتی ہے. اسے شرم نہیں ہے تو اسے شرم آتی ہے. تو یہ کون سی چیز ہے؟ شرم کی چیز ہے. اجازت کے باوجود یہ شرم کی چیز ہے. ایک دوسری بات کیا ہے؟ اس کا ارتکاب کرنا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے جگہ الگ ہوتی ہے. الگ کمرہ، بیڈ روم، وہاں پر تو معلوم ہوا وقت بھی الگ اور جگہ بھی الگ. اور یہ اتنی میں شرم والی چیز ہے، آدمی غصے میں آ کر گالی دیتا ہے تو تین چیزوں کی گالی دیتا ہے. غصے میں آ کر گالی دیتا ہے تو تین بات، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی. سمجھے؟ وہ بنگلور کی گالی الگ ہوتی ہے، اس کو میں نے دہراؤں گا نہیں، مٹانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بھول گیا تو مصیبت ہو جاتی ہے. بنگلور میں ایک گالی، حیدرآباد میں ایک گالی ہے. یہ گالی جو دی جاتی ہے وہ عام طور پر انہی تین سے منسوب کر کے دیتے ہیں. ماں، تیری بہن، بیٹی. یہ تین کو اس لیے لاتے ہیں کہ یہ ایسا جذباتی رشتہ ہے، جب ان تین نسبتوں سے گالی دی جاتی ہے تو اس کے جذبات ابھرتے ہیں. وہ کون سے جذبات ابھرتے ہیں؟ شرافت کے. دیکھ کوسی گالی دینا تو دے، ماں تک آیا جی، دو ہاتھ کر لیں گے، ہماری بھان تک آیا، اس کو نکالنا. تو یہ گالی دینے والا گالی دے رہا ہے، سننے والا کیا بول رہا ہے؟ خبردار، اب ایک بار بولیا چھوڑ، میرے ماں تک آتا، کورٹوں تک چلے گئے، قتل ہو جاتے. حالانکہ اور گالی بھی ہے اور گلوچ بھی ہے، مگر اس میں وہ جذبات نہیں ہوتے جو اس میں ہوتے ہیں. تو کہا جس سے تمہارے شرافت کے جذبات ابھرتے ہوں، جس سے تمہاری حیا
समझे, आड़ बन जाती हो, ऐसी हया वाले रिश्ते को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, समझे, ये जायज होकर भी पर्दे में है, और इनसे निकाह करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, उनसे हराम। इसलिए माओ को हमारे ऊपर हराम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, जैसा कि मैंने बता दिया पहले भी कि हराम के दो माने हैं। हराम दो मानों में इस्तेमाल होता है, एक ममनू व नाजायज में इस्तेमाल होता है, और दूसरा ताजीम और अजमत। तुम्हारी माँ बड़ी अजमत वाली है, तुम ऐसा काम मत करो, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर हमने उसको क्या कर दिया है, सगी माँ का जिक्र यहां आया। ऊपर को गुज़श्ता सोबत में सौतेली माँ का जिक्र आया था, तो सौतेली माँ भी अजमत वाली ही हुई, इसलिए कि बाप ने उससे रिश्ता कायम कर लिया। समझे। यहां एक और बात, वो माएं भी तुम पर हराम है। कौन मां? बाप ने जिससे निकाह किया, हमारी सगी मां, ये तो हराम जी। फिर उसके बाद वो सौतेली मां है, वो भी हराम। मगर एक औरत ऐसी है जो जिससे बाप ने निकाह नहीं किया था, बाप के निकाह में वो नहीं आई। हमारे बाबा निकाह नहीं करे ना, वो हम सुनता था, मैं हमारे बाबा के कोई है बोल करके, वो बाबा तुम्हारा कहना तुमने सब निकाह कर लेकर मैं। वो औरत जिससे बाप ने बगैर निकाह के वती किया हो, बगैर निकाह के जो बाप रिश्ता कायम कर दिया है, वो औरत भी औलाद पर हराम। बात समझ में आ रही बात? हाँ, देखिए परेशान नहीं होना, क्या कुरान लेकर ऐसा बोलते हैं। कुरान में है सो बोलता हूं, कुरान में जो है वो बोलता है निकाह। अब ये नहीं सुनेंगे तो फिर कब सुनेंगे? क्या होगा, कैसा होगा? कितनी चीजों की जरूरत है। फातिहा बोलो, दुरूद बोलो, फिर वो दुनिया के खिलाफ बोलो, उनके खिलाफ, इसमें जिंदगी गुजर जा रही। क्या बोलो, वो बोलना भी चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, वो आदमी बोलना भी नहीं चाहता। तो उम्महातुकुम, तुम्हारी माएं तुम पर क्या है? कौन कौन सी? सगी माँ भी हराम, सौतेली माएं भी हराम, और जिससे रिश्ता कायम नहीं हुआ है, उसने उससे मुलाकात कर ली है बाप ने, तो वो भी हराम। बात समझ में? दादियां, ये मां में आ गई, दादी मां में आ गई। अब दादी में जो सगी दादी है, एक तो सगी दादी, दादा ने दूसरी किया था, दादा के दो दो तीन तीन थे जी, वो दो दो तीन तीन जो दादियां हैं वो भी हराम। नाना के दो दो तीन तीन नानियां उनकी निस्बत से, वो भी हराम। सब हराम हैं। इसमें कै में आ गए? वो सब मां के उम्महातुकुम के अंदर आ गए जी। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, इनसे तुम पैदा हुए, इनसे तुम्हारे बाप का रिश्ता है, इस वास्ते इनका एहतराम करो। अल्लाह, हराम कर देने का मतलब क्या? एहतराम करो, बाप की निस्बत से एहतराम करो, उसको नेगलेक्ट मत करो। तुम्हारा बाप है, उसने कर लिया है, उसका एहतराम करो। तुम्हारी सगी मां है, उसका तो एहतराम करो। तो जिसका एहतराम किया जाता है वहां बेहयाई नहीं की जाती। वती करना क्या है? जायज है, वती करना जायज है, मगर फेल क्या है? शर्त का। उसके अंदर कौन सी चीज रख दी गई? नहीं समझ में आ रही बात? जब ये बात मालूम हुई तो उसके बाद कहा वो बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बेटियां। बेटी भी क्या है? हराम है। मां इसलिए हराम है कि वो हुर्मत वाली है, समझे। बेटी इसलिए हराम है कि वो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। इस्लाम ने तसव्वुर दिया, इस्लाम ने ज़हन दिया, तुम अपने हिस्से से कोई हरकत करो या तुम्हारे किसी हिस्से को कोई गलत इस्तेमाल करना चाहे तो आप इजाजत दे दोगे? नहीं देते, समझे। गैरत इजाजत नहीं देती। तो ऐसी सूरत में वो तुम्हारे जिस्म का
ایک حصہ ہیں، ایک جز ہیں. کون؟ بیٹیاں. ان بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا تمہارے اوپر حرام ہے. اب کون سی بیٹیاں؟ جو بیٹیاں ہماری ذاتی ہیں، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئی ہیں، وہ بیٹیاں بھی حرام ہیں. پھر جیسے باپ نے دوسرا نکاح کیا، سمجھے، وہ بیٹی سمجھے باپ کی ہے، دوسرا نکاح کیا، دوسرے نکاح سے کے وقت میں اس سے بیٹی پیدا ہو گئی، وہ بیٹی بھی حرام ہے. وہ پہلے شوہر کی بیٹی رکھتی ہے، سمجھے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کی پہلے سے بیٹیاں ہیں، بچی ہے، سمجھے، تو اس کا باپ دوسرا ہے. نہیں، ماں کو استعمال تم کر رہے ہو، وہ تمہاری بیٹی ہو. جیسا سگی بیٹی حرام ہے، ویسے ہی سوتیلی بیٹی بھی حرام ہے. ایسے ہی نواسی بھی حرام ہے، ایسے ہی پوتی بھی حرام ہے، ایسے ہی پڑپوتی بھی حرام ہے، ایسے ہی پڑنواسی بھی حرام ہے. سمجھے، بڑا پاکیزہ رشتہ اسلام نے بتایا ہے. نکاح کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے. سمجھے، اتنا پاکیزہ ہے، قسم خدا کی، اتنی پاکیزے رشتے کو جو ہے کوئی اور مذہب نے نہیں رکھا ہے. ان کے پاس جانوروں کے طریقے ہیں، ہمارے پاس انسانیت کی بات بتائی گئی. نہیں دیکھو، سمجھ کے چلو، سمجھ کے چلو. تمہارے لیے ایسے پاکیزہ رشتے یوں ہیں اور غلط رشتے ایسے ہیں. پاکیزہ رشتوں کو اپناؤ اور غلط رشتوں کو چھوڑو. تو امہاتکم و بناتکم، بیٹیوں میں کون کون آ گئے؟ خود کی بیٹی، سوتیلی بیٹی، نواسی، پوتی، پڑپوتی، پڑنواسی، سب اوپر کے اجداد کے جد کے جتنے ہیں ان سے نسبت ہے آگے، ان سے نکاح حرام. وہ اخواتکم، تمہاری خالہ ہے. خالہ کون؟ تو بناتکم میں تمہاری بیٹیاں، بیوی کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد کس کا درجہ دیا گیا؟ خالہ کا. خالاتکم، خالہ ماں کے درجے میں ہے، خالہ ماں کے درجے میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ماں کے لیے کچھ نیک کام کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میری خالہ سلامت ہیں. تو حضور نے فرمایا، جاؤ خالہ کی خدمت کرو، وہ تمہاری ماں کی درجے، وہ تمہاری ماں کے درجے. خالاتکم، تمہاری ماں، خالائیں تم پر کیا ہیں؟ حرام. خالائیں حرام ہے، خالہ کی بیٹی حلال ہے، خالہ کی بیٹی جائز ہے، خالہ حرام. خالہ کی نواسی جائز ہے، اس لیے کہ وہاں نسل بدل گئی. خالہ اس لیے حرام ہے کہ تمہاری ماں سے اس کا خونی رشتہ، دودھ کا رشتہ ثابت ہے. جی، خالہ کی بیٹی، خالہ کی بیٹی سے پردہ، جیسا غیر عورت سے پردہ کرنا ہے ویسے خالہ کی بیٹی سے بھی پردہ کرنا ہوگا، ماموں کی بیٹی سے بھی پردہ کرنا ہوگا، پھوپھی کے بیٹی سے بھی پردہ کرنا ہوگا. سمجھے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو اسلام کی اجازت نہیں ہے، مسلمان ہو کر غیر اسلامی کام کر رہا ہے تو اسے اسلامی کام نہیں کہا جائے گا. جی، آج کل جتنے کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں ان کو آپ اسلامک کنٹریز نہیں کہہ سکتے. ان کا اسلام پر عمل نہیں ہے، یہ مسلمان ضرور ہے، یہ مسلمان ضرور ہیں مگر اسلام نہیں ہے. کنٹریوں میں کوئی بھی کنٹری کیا ہے؟ وہ مسلم کنٹری ہے، اسلامک کنٹری نہیں. بات سمجھ میں آپ کے؟ تو کہا وہ بناتکم و اخواتکم، سمجھے، تمہاری بیٹیاں اور تو اچھا وہ بناتکم و اخواتکم، خالاتکم تو بعد ہے، وہ اخواتکم تمہاری بہنیں. کیا ہے؟ تمہاری بہنیں تم پر حرام ہے. کون سی بہن؟ سگی بہن.
सगी बहन हराम है, सौतेली बहन भी हराम है। बाप ने जिससे निकाह कर लिया उसके पहले शौहर की बेटियां हैं, वो बहनें हैं, वो भी हराम। हम उसका बाप अलग ना, बाप उसका अलग, मगर उसकी मां तेरे बाप से मिली है और तू बाप से अलग नहीं है, इसलिए क्या हुआ, वो बहनें हराम। वो अखवातुकुम, और बहनों को क्यों हराम किया गया, इसलिए कि बहनें हर भाई की जिंदगी का सुकून है। तुम अपने सुकून को जाहिर मत करो, तुम अपने सुकून को बदलो। बहन अगर नहीं है तो जिंदगी अजीरन हो जाती है, समझे। एक घर में बेटे ही बेटे, बेटे ही बेटे हो गए, समझे, एक भी बेटी नहीं है, तो माँ बाप से पूछिए क्या चाहिए, एक बेटी मिल जाए, अच्छा बच्चे बच्चे अल्लाह दिया है, बेटियां ही बेटियां हुए तो कई को बेटियां होते हैं कि बेटो ना पैदा हुए तो अच्छा ना बोलता है, इतना बोलने वाले से भी जाके पकड़ के पूछो क्या किस्सा है, क्या हाल है, तो क्या बोलते हैं, एक बेटी। खैर ये तो माँ बाप बोलते हैं, ये तो माँ बाप बोलते हैं अपनी जगह, मगर उन बेटों से पूछो, उन भाइयों से पूछो क्या सब कुछ है, अरे अल्लाह का दिया, हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारे माँ बाप हैं, उनके आसरा है, सलामत है, सब कुछ अल्लाह का दिया, कुछ कम नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, मगर एक बात है कि बहन नहीं है। क्या बोलता है वो, बहन क्या भाई, बहन नहीं तो क्या बात है, भाई सब भाई बराबर हैं, मगर एक बहन जिसको, जो हमको देख के मुस्कुरा देती थी, एक बहन जिसका ख्याल करके हम कुछ ले जाते थे, एक बहन कभी हमारे लिए चूड़ियों के लिए लड़ती थी, एक बहन कभी हमारे लिए फूल के लिए लड़ती थी। अब ये भाई तो नहीं बोल सकता कि भाई फूल क्यों नहीं लाया, भाई बैंगल्स क्यों नहीं लाया, नहीं बोलती, कौन बोलती, तो बहन का बैंगल्स मांगना भाई के लिए सुकून, बहन का फूल मांगना भाई के लिए, भैया क्या लाए, भैया मेरे लिए आते आते फूल लेकर के आना, भैया कल ईद का दिन है, मेरे लिए चूड़ियां लाना, बैंगल्स लाना, तो ये क्या है, भाई को सुकून मिलता है। तो तुम अपने सुकून को अजीरन मत करो, वो तुम्हारे दिल का इत्मीनान का रिश्ता है, उस रिश्ते को क्या है, वती के जरिए बेहया मत करो, उस पाकीज़ा रिश्ते को बहन के क्या मत करो, अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल मत करो। तभी तो हराम करने का मतलब क्या है, हराम करने का मतलब क्या है, क्यों हराम करार दिया गया, इसलिए कि उस निकाह के बाद आदमी को कोई पकड़ नहीं सकता ना, वह अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई किसी को पकड़ सकता है, अगर कोई पकड़ना चाहे तो क्या बोलेंगे, हाँ? शादी, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, भेजो जी, नहीं भेजते, निकाह करया हूं मैं, वो क्या है, पाकीज़ा रिश्ता, किसका, बहन का। अरे इतनी प्रेम का रिश्ता है वो, इतनी मोहब्बत का रिश्ता है, माँ बाप अगर गुजर जाएं, बहनें दो रह गई हैं, उनका कोई काम काज नहीं हुआ है, तो भाई अपने काम काज को, अपनी शादी को पीछे कर देता है, नहीं मेरी बहनें हैं, उनका काम होने तक मैं दूसरा काम नहीं करता, करते नहीं करते, तो कौन सी बात है, ऐसी मोहब्बत, ऐसा रिश्ता जी। बहनों की दुआएं लेने का बुजुर्गों ने ताकीद की, बहनों की दुआएं लो, उनकी आहें मत लो, और यहां तक भी होता है कि बहन में मर जाता है, यह अजीब इत्तेफाक है कि इनकी बहन चली गई, मैं हूं, समझे। अगर बहन अभी इंतकाल हो जाए, बहन सलामत है और बहन के बच्चे हैं, वो बच्चे बहनवी की निस्बत से हैं और कुछ असास नहीं है, चचा सामने नहीं आता, चचा सामने नहीं आता, ताया सामने नहीं आता, फूफा सामने, कौन आता सामने, भाई मामू आता है, मेरी बहन की बच्ची, मेरी बहन की बच्ची का काम करना, तो क्या है, बहन की निस्बत से बहन की बच्ची भी इतनी प्यारी है कि उस बच्ची के काज का काम काज अगर नहीं हो रहा है तो मामू आगे बढ़ करके काम कर, इतना पाकीज़ा रिश्ता, ऐसा पाकीज़ा रिश्ता। समझ में आ रही बात आपके आदम साहब, हाँ। वो अखवातुकुम, और तुम्हारी
बहनें। वो अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां। क्या है? फूफियां। अब बहन में कौन? सगी बहन, सौतेली बहन, और वो सौतेली बहन जो सौतेली माँ की निस्बत से दूसरे बाप से पैदा हुई, वो बच्ची भी बहन है, हराम है जी। वो खाला की वो बहन, खाला की भी बेटी बहन है जी, खाला की बेटी भी बहन है, वहां हराम का रिश्ता नहीं आता, समझे? वो जवाज की बात है। वो अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां। अम्मातुकुम तुम्हारी फूफी। फूफी कौन? बाप की बहन। बाप की बहन से भी निकाह क्या है? हराम है। बाप की बहन से फूफी से निकाह हराम है। फूफी के बेटी से निकाह हलाल है, निकाह जाए। फूफी की बेटी से निकाह कर सकते, फूफी से निकाह नहीं कर सकते, समझे? और इसी तरीके से वो खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, समझे? किससे निकाह नहीं करना? खाला से भी निकाह नहीं करना। वो बनातुल अखी, ऐसे ही तुम्हारे भाई के बच्चियों से भी निकाह नहीं, भाई की बेटियों से भी निकाह नहीं होता, समझे? भाई की बेटी, समझे, अपनी बेटी की तरह है, उससे निकाह नहीं हो सकता, हराम करार दे दिया गया। अलबत्ता एक भाई की बेटी दूसरे भाई की, एक भाई का बेटा दूसरे भाई की बेटी, ऐसा है तो निकाह हो सकता है। जैसे तायाजाद भाई है, चचाजाद बहन है, और इसको मायूब समझते हैं। अरे अजब तमाशा है ये हिंदुस्तान के समाज का, ये अजब तमाशा है हिंदुस्तान के समाज का कि भाई की बेटी से निकाह नहीं करते, भाई की बेटी से निकाह नहीं करते, बहन की बेटी को पहले अपना हक बोलते हैं जी। ये समाज देखो कैसा है। भाई की बेटी से निकाह नहीं करते, यानी भाई की बेटी से नहीं, चचेरे भाई, भाई एक भाई के दूसरे भाई के बेटा बेटी से निकाह नहीं करते। चचेरे भाई तायरे भाई के बेटे से, चचेरे बहन से निकाह नहीं करते। मगर बहन की बेटी पवित्र पाक, हमारे पास देखो कैसा मामू और तरीके की कुर्बानी दे देता है, समझे? मगर वो क्या बोलते? हक हमारा। बहन को पहली बेटी हुई, हक हमारा, मुझे देना, नहीं देती है तो रिश्ता कट कर लूंगा, घर में आने नहीं दूंगा, ये करूंगा। बात समझ में आ गई? तो वो बनातुल अखी, वो बनातुल उख्त, और वो जो तुम्हारी बहन की बच्चियां, बहन, समझे? भाई की बेटी से भी निकाह नहीं है और बहन की बेटी से भी निकाह नहीं। कौन सी बहन? सगी बहन। फिर वहां आया रिश्ता, फिर ऊपर को गया सौतेला, वहां भी वो बहन है, सौतेली माँ की बेटी बहन है आपकी, समझे? निकाह हराम। सौतेली माँ की दूसरे शौहर की बेटी है, अपने बाप के निस्बत से वो हमारी बहन हो गई है, इस बीवी के माँ की निस्बत से, तो वो बेटी भी क्या है? वो बहन है हमारी, उससे रिश्ता हराम। वो बनातुल उख्त, वो उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, हाय हाय, वहां उम्महातुकुम कहा तो सगी माएं, ये वो सब मुराद लिया गया। अब यहां फिर दोबारा उम्महातुकुम अल्लाती कहा अरदानकुम, वो तुम्हारी माएं जिसने तुम्हें दूध पिलाया, जिसका दूध पिए हैं, वो माएं भी हमारे ऊपर हराम। यानी माँ को दूध नहीं है, माँ बीमार है, माँ कोई परेशानी घर की है, दूध नहीं पिला सकती है, तो एक दाया को रख दिया गया, पहले रख देते थे। हा? तो यहां दूध की बात आ गई, तो इस बात को भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। दूध पिलाना माँ का हक है, मगर इख्तियार भी है, समझे? माँ अगर कह दे, यानी बीवी अगर कह दे कि मैं दूध, तुम्हारे बच्चे को मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, समझे, तो मर्द को जुल्म करने का कोई हक नहीं है, बल्कि पॉलिसी करें, हिकमत करें, समझाएं, उस दूध की असल को बताएं। इसके बावजूद वो जिद करती है, नहीं पिलाती है किसी वजह से, तो दाया रखना पड़ेगा।
इसका काम है ये मत। मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाती, मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाती, मार को छोड़ भेज डालो तो तेरे मार के। ये करने का कोई हक मर्द को नहीं है। हाँ, ये बताया जाए कि आप जो दूध दूसरा पिलाएंगी उस दूध में वो असर नहीं होगा जो आपके दूध में। और माँ का दूध समझे कुव्वत वाला भी है, माँ का दूध अखलाक वाला भी है, माँ का दूध किरदार वाला भी है। उस जमाने में जो माओं के दूध, अपनी माओं के दूध पिए हैं, उनमें अच्छे अखलाक हैं, समझे। उसके बाद गाय का दूध पीने वाले जब तक गुजरे, उनमें भी कुछ ज्यादा नहीं तो भी गाय की, गाय जैसे तो है, हाँ? ज्यादा नहीं तो भी, ज्यादा अच्छा नहीं तो भी गाय की तरह जरूर है। किसी को फायदा देते हैं, कुछ करते हैं, समझे। मगर जो डब्बे के दूध पी रहे हैं, जो इधर उधर का दूध मिक्स पी रहे हैं, समझे, उनमें से बदअखलाक, बदकिरदार पूरे। वाखवातुकुम मिन अर्रज़ाअ, वो माएँ जो दूध पिलाई हैं वो भी हराम है, और जो माँ, वो बहनें जिन औरतों से दूध पिए हैं उनकी बेटियां भी हराम है। अब दूध पिलाने की बात आई है तो ऐसा मसला ले लीजिए कि दूध पिलाई, तो दूध पिलाने के दो मौके हो जाते हैं। एक मौका दूध पिलाने का शीर खारगी का है। क्या है? एक मौका शीर खारगी का है। शीर खारगी की जो उम्र है वो 2.5 साल है। कितने साल? 2.5 साल। बेंगलुरु की दुनिया दूध पीने की उम्र 2.5 साल है। उसके बाद की उम्र दूध पीने की नहीं है। उसके बाद की उम्र क्या है? दूध पीने की नहीं है। मगर कभी क्या होता है कि उम्र जरा बढ़ गई, 4 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, समझे, कुछ दवा बनाना है, उसे कुछ खिलाना है, वो दूध में मिला के खिलाना है। माँ के पास दूध नहीं है, दाया को फिर बुलाया, तो उसमें 2 ड्राप या 3 ड्राप या छोटा सा कप, वो पहले ये आता था, पाल्डा आता था, पहले पाल्डा आता था। वो आज के लोगों को पाल्डा मालूम भी नहीं रहेंगे। वल्डा 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 वल्डा, क्या वल्डा की क्या नल्डा की, छोटा जाना। तो उसमें दूध डालकर दवा वगैरह मिलाकर पिलाते। तो दूध में वो दूध कहाँ गया? हलक के नीचे गया, पेट में दाखिल हो गया। मगर उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, कुरान ये बयान करता है, शीर खारगी के जमाने में जो दूध पिए हैं वो माँ हराम, उस माँ की बेटी हराम। ये उम्र गुजर जाने के बाद जरूरतन अगर दूध पी लिया है उसका, तो वो हराम नहीं है, वो जायज है। वो बहन थोड़े 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 में बहुत है, नहीं समझ में रियाज भाई बात। तो रज़ा शीर खारगी का जमाना, यानी दूध पीने की उम्र का जमाना, दूध पीने की उम्र का जमाना, बल्कि 2 साल में ही छुड़ा देते, हाँ, बाद तो 1.5 साल में छुड़ा देते। हाँ, बच्चे हो, मगर उसको पूरे पीरियड में पिलाना चाहिए, 2.5 साल बराबर पिलाना चाहिए। और ये दूध पिलाने की माँ, ये दूध पिलाने वाली जो माँ है, सगी माँ ने तो क्या कर दिया? पैदा कर दिया। दूध पिलाने वाली माँ ने अपने खून को दूध बनाकर पिलाया है। उस माँ की अजमत को हुजूर बयान करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बीबी आमना तक का तो विशाल हो गया, और हजरत दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया। जब हुजूर ऐलान नबुव्वत करते हैं, ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं, तो बीबी हलीमा को मालूम हुआ कि हुजूर एक जगह तशरीफ फरमा हैं, आपके सहाबा आपके साथ में बैठे हुए हैं, बहुत दिन हो गए, चलूं जाके जरा चेहरा देखो। जाके चेहरा देख करके, किसका? सरकार दो आलम का चेहरा देखने के लिए आई, तो
تو ہجوم ہے صحابہ کا. سمجھے, صحابہ کے جھرمٹ میں آفتاب رسالت جلوہ گر ہے, ہجوم ہے, جگہ نہیں مل رہی ہے, دور کھڑے ہو کر حضور کو دیکھ رہی ہے. حضور باتیں کرتے کرتے نگاہ پڑ جاتی ہے سرکار کی دائی حلیمہ پر. ارے میری ماں کھڑی ہے, میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کھڑی ہے. ادھر ادھر دیکھا, کیوں کھڑی ہے, کیا جگہ نہیں ہے؟ اپنی چادر کو اٹھایا اور ادھر پھینکا, کہا ماں حلیمہ اس پر بیٹھ جاؤ. حضور نے اپنی چادر دے دی. کس کو؟ دائی حلیمہ. اور دائی حلیمہ بھی ایک ایسی تھی, اللہ اکبر, حضور کی چادر ملنا تھا, ہاتھوں پہ اٹھا کر آنکھوں کو لگا لیا. آج میری معراج ہو گئی کہ نبی کے چادر کو بوسہ لے رہے. بس سمجھ آئیے, دودھ پلانے والی ماں کا مقام, اس کو وہی رسپاس, وہی اہمیت دینا چاہیے جو اپنی سگی ماں کو دیتے ہیں. اور اتنا اہمیت قرآن نے دیا ہے کہ اس ماں کے ساتھ کیا مت کرو, نکاح مت. نکاح کریں گے تو کیا ہوگا؟ وتی ہوگی. جب وتی کریں گے تو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل تو جائز ہے مگر شرم ہے, حیا ہے. تو بے حیائی نہ آنے پائے, بے شرمی نہ آنے پائے. اس ماں سے بے شرم مت ہونا جس ماں نے تم کو دودھ پلایا. اور اس کے بعد وہ بہن جس ماں سے ہم نے دودھ پیا. اب دو باتیں ہیں. اللہ اکبر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھو, آپ کی سیرت دیکھو کہ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں دائی, میرا بچہ بھی دودھ پیتا تھا اور حضور کو بھی میں دودھ پلاتی تھی. ایک طرف کا دودھ پلاتی تو حضور ایک طرف کا دودھ پی لیتے, اور جب دوسرے طرف کے دودھ کی طرف لاتی تو آپ منہ پھیر لیتے, یعنی اپنے عمل سے بتاتے کہ وہ میرے بھائی کا حق ہے, میرے بھائی کا. یہ رسول ہیں ہمارے, یہ شان ہے ہمارے آقا کی, یہ اخلاق ہے ہمارے آقا کی, یہ سیرت ہے ہمارے آقا. آج ہم اپنے سگے بھائی کا مال دبا لیتے ہیں, آج ہم اپنی سگی بہنوں کا مال دبا لیتے ہیں, آج ہم اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیتے ہیں. اب وہ بہن, کون سی بہن؟ جو ہمارے دودھ میں شریک تھی. جی, دایا سے ہم نے دودھ پیا, ایک اور ایک کو بھی اس نے دودھ پلایا, ایک بیٹی کو کسی کی لیا, اس کو بھی دودھ پلایا, اور اس کو بھی دودھ پلایا. دونوں کیا ہو گئے؟ بہنیں ہو گئی. اب دودھ پلانے والی ماں کی سگی بیٹی ہے, دودھ پلانے والی ماں کی سگی بیٹی ہے, وہ سگی بیٹی بھی ہمارے اوپر حرام ہے, اس لیے کہ اس نے بھی دودھ پیا, میں نے بھی دودھ پیا. بات سمجھ میں آ رہا؟ سگی بیٹی دودھ پلانے والی. اچھا, دودھ پلا دیا ایک لڑکی کو اور ایک لڑکے کو دودھ پلا دیا. اب یہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے, اور دوسرا پہلے اپنی سگی بیٹی کو بھی دودھ پلایا, وہ بہن بھی رضائی بہن ہو گئی. اب وہ رضائی بہن جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح ہوا, تو اس نکاح کی جو اولاد ہے وہ بھی حرام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں تم پر حرام ہیں. تو یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں پورے رکوع میں 14 عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا. کتنی؟ 14 عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا, جس میں سے 7 رشتے یہ ہیں. کون سے جب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. کون سا؟ ماں, بیٹی, بہن, پھوپھی, خالہ, بھتیجی, بھانجی. یہ 7 رشتے. یہ کون سے؟ نسبی رشتے. یہ نسب سے آئے. یہ رشتے کیا ہیں؟ حرام. ماں, بیٹی, بہن, خالہ, پھوپھی, بھانجی, بھتیجی.
اس کے بعد اور آگے فرمایا کہ نکاح کے رشتے سے کچھ رشتے قائم ہوتے ہیں. دودھ کے رشتے سے یعنی رضائی ماں، وہ 7 ہو گئے، یہ 8واں. رضائی ماں یہ 8واں. رضائی بہن یہ 9واں ہے. پھر نکاح کے رشتے سے کچھ ہوا تو ساس. سمجھے؟ ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا، تمہیں ماں، ہماری بیوی کی ماں سے نا نکاح کر لیں گے، بولے حرام. ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے ساتھ ہاں خلیری ساس ہے، پھپھیری ساس ہے، ممیری ساس ہے. سمجھے؟ ممیری خلیری پھپھیری ہے تو جب تک بیوی نکاح میں ہے تب تک خلیری ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. بیوی نکاح سے نکل گئی، مر گئی یا طلاق ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، تو وہ اس کی خالہ سے، اس کی پھوپھی سے نکاح کر سکتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نکاح کے نسبت سے ساس کا رشتہ. بیوی کی لڑکی، اوپر سے میں بتایا نا جو نکاح میں آ گئی ہے. بیٹے کی بیٹی، پوتی. سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد باپ کی بیوی. سگی ماں سے تو نہیں کرتے نکاح، مگر وہ ماں جو باپ کے نکاح میں آ گئی، باپ کا انتقال ہو گیا یا باپ نے طلاق دے دی، تو اب وہ ماں ہے، اس ماں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. سمجھے؟ اس کے بعد خاوند والی عورتیں. کیا نمبر یہ ہے؟ 14. یہ 14 نمبر کیا ہے؟ خاوند والی عورتیں، یعنی ایک کے نکاح میں ہے، ایک کے نکاح میں ہے. سمجھے؟ اس کو نکاح میں رکھتے ہوئے میں ایک دوسرا نکاح کر لیں گے، بولو نہیں. خاوند ہے زندہ، سمجھے، سکرات میں ہے، نہیں نکاح کر سکتا. مر گیا عدت میں، تب بھی نہیں کر سکتا. اور یاد رکھنا، خاوند والی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے. ساتھ ہی ساتھ صرف نکاح ہی نہیں، اسلام نے کہا کہ کتبہ ہو گیا ہے، خطبہ نہیں ہوا ہے، کتبہ ہو گیا. کتبہ کہتے ہیں منگنی کو. کتبہ کسے کہتے ہیں؟ منگنی کو. ایک لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے، انگشتری ڈال دیے، کچھ رسم کر دیے، ہو گیا. سمجھے؟ اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس لڑکی کا نہیں، رشتہ ہو گیا ہے، رشتہ ہو گیا ہے اس لڑکی کا، آپ کو معلوم ہے. معلوم ہونے کے بعد نہیں، ابھی تو نکاح نہیں ہوا نا. کچھ لوگ نکاح میں بیٹھ کے اڑ جاتے نا، اب کیا بھی ہو کر نہیں ہے نا، ووچنا ہوا خالی کیا مانگنی. تو نکاح کی منگنی ہو گئی، یعنی رشتہ ہو گیا. سمجھے؟ آپ کو معلوم ہوا. معلوم ہونے کے بعد اس عورت کو جس کا کتبہ ہوا ہے اس کو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ تو خاوند والی عورتوں سے نکاح کرنا حرام. پھر یاد رکھنا، دونوں بہنوں کو یکجا کرنا، دونوں بہنوں کو یکجا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. 2 بہنیں سے مراد چھوٹی بڑی. سمجھے؟ اس کو نیند اور موت کی مثال لے لیجیے. سمجھے؟ نیند میں ہے، مرے نہیں نا، مرنے کی سی پوزیشن ہے نیند میں، مرنے کی سی پوزیشن نیند میں ہے. سب کچھ ہے، کیا چلتی ہے؟ صرف سانس چلتی، مگر مرا نہیں نا. اس پر مرنے کے احکامات نہیں آئے. کون سے احکامات ہیں؟ نیند کے احکامات ہیں. سو رہا ہے، صرف سلام مت کرو، اس کو جواب مت دو، اس کو سلام مت کرو. سمجھے؟ اس کو ڈسٹرب مت کرو. یہ کون سے احکامات ہیں اس کے پر؟ نیند کے ہی. کون سے احکامات نہیں ہیں؟ موت کے نہیں ہیں. حضور فرماتے نیند اور موت دونوں بہنیں ہیں، دونوں بہنیں یکجا نہیں ہوتے. اگر موت ہونا ہے نیند کو چھوڑنا پڑے گا، نیند کو لینا ہے تو موت کا انتظار کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی بڑی بہن کسے نکاح کر لیا، چھوٹی پسند آ گئی. بڑی بہن سے نکاح کر لیا، چھوٹی پسند آ گئی. سمجھے؟ تو بڑی بہن کو طلاق دینا ہوگا، یا خود کو مر جانے کے بعد میں جو ہے نہیں، خود طلاق دینا پڑے گا یا اس کو خلا لے لینا پڑے گا. جی مگر یہاں دیکھو، عورت کو عدت ہے، موت کی بھی عدت ہے اور طلاق کی بھی عدت ہے، خلا کی بھی عدت ہے. وہ وجہ کیا اس کی؟
नस्ल के बारे में, औलाद के बारे में, समझे? तो याद रखना औलाद के बारे में भी कहा गया, इस वास्ते इद्दत औरत को है। मगर एक जगह मर्द पर इद्दत आ जाती है। इद्दत का मतलब ना इंतजार करना। कौन सा? बड़ी बहन का इंतकाल, या बड़ी बहन का इंतकाल हो गया, बड़ी बहन को क्या कर दिया? बीवी को अपनी क्या दे दिया? तलाक दे दी। अब किससे निकाह करना चाह रहा है? साली से निकाह करना चाह रहा है। तो अब साली से निकाह करने के लिए बड़ी बहन जो इद्दत में है उसकी इद्दत पूरा होना जरूरी है। नहीं समझ मेरी बात? कुछ डाउट आ रहा है क्या? समझ में आएगा? कुछ है तो पूछ लीजिए क्लियर जी। अच्छा, फिर एक और बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म की तरफ ले चलूं। देखिए, बाप ने हिंदा से, ये फतवे की बातें हैं, जैद, हिंदा, जमीला, ऐसा XYZ अगर बोलेंगे तो वो अहकामात उधर सादिर हो जाते हैं, समझे? जैसा फतवा देने वाले ने अपनी बीवी का एग्जाम्पल दिया है, हिंदा, जैद ने हिंदा को 3 तलाक दे दिए, ये क्वेश्चन, इसका आंसर। अगर कोई कहे अपनी बीवी का नाम लेकर, जैसे मैंने अपनी बीवी को तलाक 3 दे दिया है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर भी कोई कह देता है तो वो निकाह से निकल जाती है। निकाह एक ऐसा रिश्ता है, बड़ा नाजुक है और बड़ा मजबूत है। नाजुक इतना, कबिल तू कहे तो बंद गया, तलक तू कहे तो टूट गया। मजबूत इतना है, मर गया तब भी सलामत, मैदान क़यामत में उठेगा तब भी सलामत। हालांकि रिश्ता नहीं होने के बावजूद मैदान क़यामत में हर बीवी अपने शौहर के साथ उठेगी। ये अच्छी औरतें यही कहती हैं, अरे मर गए तो गए, मैं क्या करूं, दूसरा निकाह करके मैं क्या करूं, समझे? मैं उन्हीं के साथ क़यामत में उठूंगी। ये उनकी का सोच, उनकी मजबूरियां भी आती हैं। तो बाप ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक औरत से बगैर निकाह के ताल्लुक कायम कर लिया, समझे? उससे एक बेटी होगी, किससे? नाजायज। अब रिश्ता नाजायज है, ये रिश्ता